بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے ایک عرصے سے میرے دل میں چبھن سی پیدا کر رکھی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عمارہ، اپنا سوال بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ اے محمد، میرے سامنے اپنے پروردگار کی توصیف بیان کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پروردگار کی صرف اتنی توصیف بیان کر سکتا ہوں جتنا اس نے خود اپنی توصیف ہمارے سامنے کی ہے۔ اس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان نہیں کر سکتا۔ اس خالق کی تعریف کیسے ممکن ہے کہ حواس جس کے ادراک سے، عقل جس کی حقیقت تک پہنچنے سے، اذہان اس کی حدود سے اور آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہوں، وہ وصف کنندگان کی توصیف سے بالاتر ہے۔ وہ دور ہوتے ہوئے بھی نزدیک ہے اور نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور ہے۔ اس نے کیفیت کو بیان کیا ہے، اس لیے کیفیت سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مکان کو پیدا کیا ہے، اس لیے مکان کا تصور اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ زمان و مکان سے آزاد ہے۔ وہ یکتا ہے اور سب کا مقصود ہے۔ اس کی توصیف اتنی ہے کہ ممکن ہے جتنی اس نے خود اپنی توصیف بیان کی ہے۔ توصیف کرنے والے اس مقدس ذات کی مناسب توصیف تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اب مجھے اپنی ہی بات کا جواب دیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے اور انسان بھی ایک ہے۔ تو کیا وحدانیت اور یکتائی میں انسان اللہ تعالیٰ کی شبیہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بلحاظ ذات واحد ہے، اس کے وجود میں کوئی ترکیب نہیں، لہٰذا وہ واحد ذات واحد المعانی ہے، لیکن انسان واحد مرکب ہے، کیونکہ انسان کا جسم، بدن اور روح سے مرکب ہے۔ پس خدا اور انسان میں تشبیہ ماہیت و وجود کے لحاظ سے نہیں بلکہ الفاظ کے لحاظ سے ہے۔ بحار الانوار جلد 3 صفحہ 303 اور 306 ہے 60 عن التوحید للصدوق۔ ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ کا پروردگار کہاں ہے اور کیسا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ سجد نامی ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے متعلق سوال کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے میرے سوالات کے تسلی بخش جواب نہ دیے تو میں واپس لوٹ جاؤں گا اور اپنے دین پر باقی رہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی خاص جگہ پر محدود نہیں۔ اس یہودی نے پوچھا، وہ کیسا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی کیفیت کیسے بیان کر سکتا ہوں جبکہ کیفیت خود خدا کی پیدا کردہ چیز ہے، لہٰذا خالق کی توصیف مخلوق سے نہیں کی جا سکتی۔ سجد نے کہا کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ پیغمبر خدا ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے بھی پتھر یا دوسری چیزیں تھیں فصیح عربی زبان میں بولنے لگیں اور کہا، اے سجد، یہ پیغمبر خدا ہیں۔ اس وقت سجد نے کہا کہ میں نے آج تک اس سے زیادہ واضح دلیل نہیں دیکھی۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ بحار الانوار جلد 17 صفحہ 373 ہے 28 عن التوحید للصدوق۔ چند لمحوں کی خطا پر ابدی عذاب کیوں؟ ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت سے سوالات کیے۔ اس کے سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ظلم نہیں کرتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے چند روز گناہوں کی سزا میں اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وہ اپنی نیت کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اس شخص کو دنیا کے باقی رہنے تک زندہ رہنے دیا جاتا تو بھی وہ معصیت خدا میں مبتلا رہتا، کیونکہ اس کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی نیت کے مطابق دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح جو ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ دنیا کے خاتمے تک بھی زندہ رہتا تو اطاعت خدا بجا لاتا، اور اس کی یہ نیت اس کے عمل سے برتر ہے، لہٰذا اہل بہشت اپنی نیت کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے بہشت میں جائیں گے، اور اہل دوزخ اپنی نیت کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں فرمایا ہے، کل کلم یعمل علی شاکلاتہ، بنی اسرائیل 84۔ آپ کہہ دیں کہ ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ التوحید للصدوق صفحہ 399۔ باب دوم، نبوت عامہ سے متعلق سوالات۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کتنے ہیں؟ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا، ان میں رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کیں؟ آپ نے فرمایا 104 کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیش پر 50 صحیفے نازل کیے اور 30 صحیفے ادریس پر نازل کیے، 20 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے، اور اس کے علاوہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو بھی نازل کیا۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 32۔ عن مانی الاخبار والخصال للصدوق۔ ذوالکفل کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ذوالکفل کون تھے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ سرزمین حضرموت میں عبید بن ادریم نامی ایک پیغمبر رہتا تھا۔ ایک دن اس نے لوگوں سے کہا کہ میرے بعد کون حکمران بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ غصہ نہ کرے۔ ایک جوان اٹھا اور کہا کہ میں، لیکن اس پیغمبر نے اس نوجوان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس پیغمبر نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، اس نوجوان نے بھی دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی بات دہرائی۔ پھر اس پیغمبر کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کو اللہ نے بطور پیغمبر چن لیا۔ یہی نوجوان ذوالکفل تھے۔ اس نوجوان نے پہلے روز لوگوں کو فیصلے کیے اور بالکل غصہ نہ کیا۔ ایک دن ابلیس نے اپنے چیلوں اور مددگاروں سے کہا کہ کوئی ہے جو اسے غصہ دلا سکے۔ ان میں سے ابیض نامی ایک شیطان نے کہا، میں اسے غصہ دلاؤں گا۔ ابلیس نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تم اس کی طرف جاؤ اور اپنی حرکتوں سے اسے غصہ دلانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ایک دن یہ شیطان ظہر کے وقت انسانی شکل میں ذوالکفل کے پاس آیا۔ اس وقت ذوالکفل آرام کر رہے تھے۔ شیطان نے آتے ہی چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ذوالکفل نے اسے کہا کہ ابھی چلے جاؤ، کل آ جانا۔ شیطان نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ انہوں نے یاد دہانی کے طور پر اپنی انگوٹھی اسے دیتے ہوئے کہا، ابھی چلے جاؤ اور کل مدعا الیہ کو ساتھ لے کر آنا۔ وہ شیطان جو کہ ظاہری طور پر انسان تھا اس وقت وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن جب کہ وہ نوجوان آرام کی غرض سے اپنے بستر پر لیٹا تھا، وہ شیطان دوبارہ آیا اور بہت زور سے صدائیں دینے لگا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ انصاف کریں۔ مدعا الیہ نے آپ کی انگوٹھی دیکھ کر بھی آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذوالکفل کے دربان نے اس سے کہا، تجھ پر افسوس ہے، وہ بھی آرام کرنے اپنے بستر پر گئے ہیں اور تم شور مچا کر ان کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔